اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے اور جب پہاڑ غبار بنا کر فضا میں چلا دیے جائیں گے اور جب حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوٹی پھریں گی کوئی ان کا خبر گیر نہ ہوگا اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر اور دریا سب ابھار دیے جائیں گے اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب سماوی طبقات کو پھاڑ کر اپنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں ان آسمانی کروں کی جو ظاہر ہونے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو بلا روک ٹوک چلتے رہتے ہیں پھر ظاہر ہو کر چھپ جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی جانے لگے اور صبح کی قسم جب اس کی روشنی آنے لگے۔ بے شک یہ قرآن بڑی عزت و بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام ہے جو دعوت حق، تبلیغ رسالت اور روحانی استعداد میں قوت و ہمت والے ہیں اور مالک عرش کے حضور بڑی قدر و منزلت اور جاہ و عظمت والے ہیں۔ تمام جہانوں کے لیے واجب الاطاعت ہیں کیونکہ ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ امانت دار ہیں وہی اور زمین و آسمان کے سب الوہی رازوں کے حامل ہیں۔ اور اے لوگو، یہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اور بے شک انہوں نے اس مالک عرش کے حسن مطلق کو لامکاں کے روشن کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہے۔ مالک عرش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور وہ قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ پھر اے بدبختو، تم اتنے بڑے خزانے کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے صحیفہ نصیحت ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے اس چشمے سے ہدایت میسر آ سکتی ہے جو سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔